لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعدد نفسك في الموتى وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب، ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل. یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے، اللہ کے نبی کی ایک بات نقل کرتے ہیں کہ یوں تو نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نبی کی باتیں ہوں یا نبی کی سنتیں ہوں، یہ آدمی کا تعلق اللہ سے جوڑ دیتی ہیں. نبی کی باتیں ہوں، نبی کی سنتیں ہوں، یہ آدمی کو اللہ سے جوڑ دیا کرتی ہیں. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہیں اللہ نے اپنے نبی کا عشق عطا فرمایا تھا، انہوں نے پیارے نبی کی ہر ادا کو محفوظ بھی فرمایا، ہر بات کو نقل بھی فرمایا. اور یہ امت کا اس طبقے کا اتنا بڑا احسان ہے، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتنا بڑا احسان ہے. اگر اللہ کے نبی کی زندگی کے اللہ کے نبی اور بیچ کے امت کے درمیان صحابہ کو نکال دیا جائے تو امت کا تعلق اللہ سے بھی ٹوٹ جائے گا، اسلام سے بھی ٹوٹ جائے گا، نبی سے بھی ٹوٹ جائے گا. اگر درمیان سے صحابہ کا واسطہ نکال دیا جائے یا انہیں ناقابل اعتماد قرار دیا جائے یا ان کی عظمت اور احترام کو دلوں سے نکال دیا جائے تو اس امت کا رشتہ نہ اللہ سے جڑ سکتا ہے، نہ نبی کے جڑ سکتا ہے، نہ اسلام سے بن سکتا ہے. اس امت کو جوڑنے کا سلسلہ قرآن سے ہو، اسلام سے ہو، مولا سے ہو، نبی سے ہو، پل کا کام صحابہ نے کیا ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ انہی کا بلند کردار ہے، انہی کی محنتیں اور کاوشیں ہیں، انہی کی قربانیاں ہیں، انہی کا سچا عشق ہے اللہ کے نبی سے کہ انہوں نے نبی کی ہر عادت کو، ہر طریقے کو، ہر سنت کو بھی محفوظ کیا، زبان سے نکلے ہوئے ہر بول کو بھی محفوظ فرمایا، ہر بول کو بھی محفوظ فرمایا. نبی کی خانگی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، بازار کی ہو یا عبادت اور خلوت کی زندگی ہو، سبھی زندگی امت تک جو پہنچی ہے وہ اسی طبقے کے واسطے سے پہنچی ہے، اسی طبقے. اور یہ بغیر عشق کے نہیں ہو سکتا، بغیر سچی محبت کے نہیں ہو سکتا، بغیر سچی عظمت کے نہیں ہو سکتا. یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، یہ نبی کی عظمت تھی کہ ہر ادا کو محفوظ کیا ہے، ہر ادا کو، ہر چیز کو محفوظ کیا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کنگھا کیسے کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے جوتا کیسے پہنا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے تیل کیسے لگایا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے قمیض کیسے پہنی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے مسواک کیسے کی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی گھر کیسے داخل ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی بازار کیسے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کیسے بیٹھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا اشارہ انداز گفتگو کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے نشست کا طریقہ کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی صبح کیا تھی، شام کیا تھی، دن کیا تھا، رات کیا تھا، سبھی کو نقل کر دی. کوئی چیز ایسی نہیں رہی، اس لیے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اگر یہ نقشہ ہی بیچ میں سے مٹ جائے، جنت کیسے پہنچے گا، اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ جنت تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو نبی کی ہر ادا، زندگی کا ہر نقشہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محفوظ فرمایا ہے. تو انہی ارشادات میں ایک صحابی ہیں، انہی ارشادات میں سے ایک ارشاد ہے جسے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے: اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی یوں عبادت کر جیسے تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے،
اور اگر تیری یہ کیفیت اور تیرا یہ مقام نہیں ہے تو پھر یہ خیال کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا زبردست ایمان ہے، یہ ایسی ایمان کی بلند کیفیت ہے، یہ ایمان کی ایسی بلند کیفیت ہے، اگر نصیب ہو جائے تو آدمی کے لیے تقوی پہ آنا آسان ہے، ہر گناہ سے بچنا آسان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی وہ یاد جو گناہ کے موقع پہ آ جائے اور پھر اس یاد سے اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، سب سے اعلیٰ درجے کا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کی وہ یاد جو گناہ کے موقع پہ آ جائے، جہاں نفسانیت زور کر رہی ہے اور گناہ کے جذبات منڈلا رہے ہیں اور گناہ کے سارے شکلیں موجود ہیں، دست رس میں ہیں، قدرت میں ہے، اختیار میں کر سکتا ہے، عین اس موقع پہ اللہ یاد آ گیا، عین اللہ یاد آ گیا اور اس سے باز آ گیا۔ فرمایا یہ سب سے بلند اللہ کا ذکر ہے، اور وہ یہی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بچے کے دیکھنے دل مانتا ہے کہ بچہ دیکھ رہا ہے، آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، دل بھی مانتا ہے کہ بچہ دیکھ رہا ہے، گھٹیا حرکت نہیں کرتا۔ اگر مسلمان کا ایمان اس درجے کا پہنچ جائے کہ میرا اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، کہاں گھٹیا حرکت کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اور پیارے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، بیٹے اللہ سے حیا کیا کر کہ اللہ تجھے ایسی جگہ نہ دیکھے جو چیز جگہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بیٹے اللہ سے حیا کیا کر، اللہ تجھے ایسے کام میں ایسی جگہ نہ دیکھے جو جگہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور فرمایا ان فرشتوں سے حیا کر جو تیرے دائیں بائیں تیرا سب کچھ لکھ رہے ہیں، ان سے بھی حیات کر۔ اور تیسری بات فرمائی، اللہ کے نیک بندوں سے حیا کیا کر، اللہ کے نیک بندوں سے حیا کیا کر، ان کے سامنے بھی گھٹیا حرکت نہ کیا کر۔ حضرت علی اپنے بیٹے کو نصیحت کر، الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے یقین نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے یقین نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جب ایمان کی کیفیت یہاں آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، سبحان اللہ، یہ تنہائی میں اور تاریکی میں یہ پھر بھی خیانت نہیں کرے گا، نہ اللہ کی نہ اللہ کی مخلوق کی، نہ اللہ کی خیانت کرے گا نہ اللہ کی مخلوق کی۔ چند لوگ جنت کے دروازے تک پہنچ گئے، جنت کے دروازے تک پہنچ گئے، اور جنت کے نگران فرشتوں نے پوچھا تم بن حساب کے یہاں کیسے پہنچ گئے؟ معاشر کا میدان لگا ہے، ابھی حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہوا اور تم ہو جنت کے دروازے تک پہنچ گئے ہو، تم نے پلسرات دیکھا ہے؟ کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا حساب و کتاب سے واسطہ پڑا ہے؟ کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا معاشر کی سختی منظر تمہیں دیکھا ہے؟ کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ تمہارا تعلق کون سی امت سے؟ کہا ہمارا تعلق امت محمدیہ سے ہے۔ فرمایا تمہارے اندر کیا خوبیاں ہیں؟ فرمایا دو خوبیاں ہیں، ایک خوبی تو یہ ہے کہ اللہ نے جو دے دیا، جس حال میں رکھا، ہم ہمیشہ اللہ کے اس فیصلے پہ راضی رہے، اور دوسرا ہم نے تنہائی میں بھی، تاریکی کے اندر بھی اللہ کا لحاظ رکھا اور اس کی نافرمانی نہیں کی۔ فرمایا ہاں تم اس لائق ہو کہ بن حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ساری دنیا کے نظروں سے اوجل ہے، کسی کا قانون نہیں چلتا، کسی کا اختیار نہیں چلتا، دنیا کے سارے قوانین کے گرفت سے مبرہ اور تمام دنیا کے تمام ضابطوں سے محفوظ، ہر قسم کی شرمندگی سے محفوظ، لیکن اللہ کا ڈر ہے۔ عین اس وقت پہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی یاد اسے آتی ہے تو علماء نے لکھا یہ دعا کی بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ عین اس وقت اللہ کی رحمت اس کے بالکل قریب آ چکی ہوتی ہے، اس گھڑی جو مانگتا ہے اللہ قبول فرما لیا کرتا ہے، کیونکہ یہاں صرف اللہ کا ڈر ہے۔ تو یہ جو ایمان کی کیفیت ہے، جبرائیل امین آئے، حضور علیہ السلام سے مختلف سوال کیے۔ ایک سوال کیا ایمان کیا ہے، سوال کیا اسلام کیا ہے، اللہ کے نبی نے سب کے جواب دیے۔ پھر اس نے پوچھا مل احسان، اے اللہ کے نبی احسان کیا چیز ہے؟ احسان تو فرمایا یہ احسان ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ کی عبادت یوں کر جیسے اللہ تجھے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت نہیں تو یہ خیال کر کہ تو اللہ کو دیکھ. اور محدثین نے فرمایا صرف عبادت نہیں، اپنی پوری زندگی میں تجھے یہ احسان کی کیفیت نصیب ہو جائے، احسان کی کیفیت نصیب ہو جائے کہ تجھے یہ لحاظ رہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، جس کی قدرت بھی کامل، جس کا علم بھی کامل، جو سمیع بھی، جو بصیر بھی، جو خبیر بھی، جو قدیر بھی، جو علیم بھی، وہ ذات مجھے دیکھ رہی، اس کی آنکھ دیکھ رہی ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو چوری کا تجربہ دلانے کے لیے ساتھ لے گیا. خود بڑا چور تھا، بیٹا چھوٹا چور تھا، اسے ساتھ لے گیا. ایک باغ میں داخل ہونے لگا. بیٹے سے کہا بیٹے کوئی آدمی آئے تو مجھے کسی انداز سے خبر کر دینا کہ فلاں شخص دیکھ رہا ہے، تاکہ میں محفوظ طریقے سے اس باغ سے پھل چوری کر کے لے کے آؤں. جیسے ہی وہ اندر گیا، ابھی تھوڑی دیر ہوئی، بیٹے نے آواز دی ابا کوئی دیکھ رہا ہے. باپ دوڑتے ہوئے آیا، کہا کون دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا یا ابی انہو یرا، وہ دیکھ رہا ہے جس کی نظروں سے کوئی اوجل نہیں ہو سکتا. باپ کے دل پہ چوٹ لگی. اللہ نے ایسی توبہ نصیب فرما دی کہ زندگی کی ساری کایا پلٹ گئی. ایک استاد کے 10 شاگرد تھے، اس نے امتحان لینا چاہا اور ان سب کو 10 کبوتر دے دیے، جاؤ ذبح کر کے لاؤ، اور وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی تمہیں نہ دیکھ رہا ہو. 7 ذبح کر کے لے کے آئے اور ایک زندہ اٹھا کے لے کے آ گیا. کہا تو نے ذبح نہیں کیا؟ کہا میں نے بہت تلاش کیا کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے، لیکن ہر جگہ مجھے یہ نظر آیا کہ تیرا اللہ تو جو دیکھ رہا ہے. یہی تربیت میں بھی کیا کرتی تھی اپنی بچوں کی، بیٹے اللہ دیکھ رہا ہے. یہی اساتذہ بھی تربیت کرتے، بیٹے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. تب بچپن سے لے کر لڑپن تک یہ سوچ بنتی اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کی زندگی تقوی کا نمونہ ہو جائے گا. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کرے ہمارے اس پیارے موسم میں، پیارے رمضان میں، اس پیاری گھڑیوں میں اللہ کرے ہمیں بھی کچھ اس کیفیت کا حصہ نصیب ہو جائے. ہاں، اگر ہم عبادات کرنے لگے، پہلی مشق عبادات سے کی جائے. جب بھی تلاوت کرنے لگے، نماز پڑھنے لگ جائیں، سنتیں پڑھنے لگیں، ذکر کرنے لگیں، تھوڑی دیر کے لیے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اگر ان عبادات میں یہ مشق ہو جائے، اللہ کی ذات سے امید ہے پھر سڑک پہ چلتے بھی یہ خیال آ جائے گا، اور دکان پہ بیٹھی بھی یہ خیال انشاءاللہ آ جائے گا. پھر دفتر کی کرسی میں بیٹھیں گے تب بھی یہ دھیان نصیب ہو جائے گا. تو ابتدا یہ ہے کہ عبادت سے اس کا دھیان پیدا کیا جائے. اب زندگی میں کہیں دھیان نہیں، نماز میں بھی دھیان نہیں ہے میرے پیارو، اور ذکر کے اندر بھی اللہ کا خیال نہیں ہے. قرآن تلاوت کی کچھ نہیں پتا کیوں پڑھ رہے ہو، کس کے لیے پڑھ رہے ہو. اگر تھوڑا سی اس کی مشق کی جائے تو اللہ رب العزت یہ کیفیت نصیب فرما دیں گے، اور اس میں زندگی میں بڑا لطف آئے گا. اللہ ہر وقت دیکھ رہا، پاکیزہ ہو جائے گی زندگی، صاف ستھری ہو جائے گی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.